امت کی جو یہ بے دینی ہے، بد اخلاقی ہے، بے ایمانی ہے، یہ کرپشن ہے، فساد ہے، اس کے لیے اگر ہم اور آپ اندر سے متفکر ہو جائیں، سوچنے لگیں کہ کس طریقے سے یہ بے دینی ختم ہو جائے، تہجد سے زیادہ اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ہمارے اور آپ کے نبی کی وہ سنت ہے جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ہمارے نبی اس سنت کا اہتمام فرماتے تھے۔ ابو طالب کے بارے میں تو مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، خاص طور سے وہ رات جس کی صبح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، روایات میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سجدے میں تڑپتے رہے، اللہ کے حضور روتے رہے، اپنی آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے رہے کہ پروردگار، حضرت عمر ابن خطاب یا ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اسے ایمان کی دولت عطا کر کے اسلام کو تقویت پہنچا دے۔ ابو جہل کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ جو برادران وطن ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں اور آپ کو ان کی ہدایت کی دعائیں مانگنا ہے۔ ان کے سامنے اپنے ایمان والی زندگی کو، اخلاق والی زندگی کو، اپنی نبوی زندگی کو ہمیں اور آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، ہم اسلام کی تعلیمات کو قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ برادران وطن وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ حدیث نہیں پڑھتے، وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو نہ سیکھتے اور دیکھتے ہیں، وہ ہماری اور آپ کی عملی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں کو قرآن والی زندگی بنانا ہے، اسلام والی زندگی بنانا ہے۔ نبی کی وہ جو تعلیمات ہیں ان کو اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں عام کرنا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری جانوں کی حفاظت کرے گا، ہمارے مالوں کی حفاظت کرے گا۔ خاص طور سے بات آئی حفاظت کی تو اس پر بتاؤں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، وحی نازل ہونے سے پہلے کئی روز کے لیے غار ہیرا چلے جاتے تھے۔ غار ہیرا پہنچتے تھے، وہاں بالکل تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگ جاتے تھے۔ جب پہلی مرتبہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، جبریل امین آئے، اس موقع کے اللہ ضائع کرے وہ بھی آپ کو، بے یارو مددگار چھوڑے وہ بھی آپ کو نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ پہلی فرصت میں یاد رکھیے۔ کسی انسان کو اگر کسی طرح کا کوئی اندیشہ محسوس ہو رہا ہو، گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، تو ڈھارس اور تسلی کے جو دو لفظ ہوتے ہیں وہ بالکل انسان کو ایک نئی طاقت عطا کر دیتے ہیں، نئی قوت عطا کر دیتے ہیں۔ اس جملے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا حوصلہ ملا، بڑی قوت ملی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کہا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں نہیں چھوڑے گا؟ آگے اس کی وجہ بیان فرمائی، لا یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحیم۔ سب سے پہلی خصوصیت جو آپ کی میں نے آپ کے اندر دیکھی ہے وہ یہ کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی بات آئی تو اب اس کو بھی ذرا سنتے چلیے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا رشتہ دار کسی وجہ سے ہمارے والد کے انتقال میں نہیں آ سکا تھا، کہیں پھنسا ہوا تھا، کوئی مجبوری تھی یا کسی اور وجہ سے اس کو اطلاع نہیں ہوئی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہو، نہیں آ سکا۔ ہم اب جان بوجھ کر اس کے یہاں نہیں جائیں گے۔ ہماری شادی میں نہیں آیا تو اس کے یہاں شادی میں ہم شرکت نہیں کریں گے۔ اگر آیا ہے تو چاہے جس حال میں بھی ہوں، ہم نہ جا سکتے ہوں لیکن ہانپتے کانپتے پہنچتے ضرور ہیں۔ اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے ہیں۔ لیس الواصل بالمکافی، ادلا بدلا میں آنے والا، جانے والا، دکھ درد میں شریک ہونے والا، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ سے اس کا رشتہ ہے، آپ سے اس کا تعلق ہے، وہ آپ سے رشتہ داری کو
تعلقات کو نبھانے کی کوشش بالکل نہیں کرتا ہے، قطع تعلقی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ وہ آپ کی شادی میں آیا، آپ چلے گئے، تو اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے۔ تو سب سے پہلی بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، انبار لگا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دولت کو کہاں خرچ کریں، مکان پہ مکان بناتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا بہت عزیز قریبی رشتہ دار، بلکہ کئی مرتبہ یہ بھی دیکھنے میں آیا حقیقی بھائی، اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، وہ پریشان ہے، بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ صورتحال اور اس سے بھی بڑھ کر کے میں بتاؤں آپ کو، اپنی ماں ہے، اپنا باپ ہے، اس کے علاج کے اوپر پیسہ صرف اس لیے یہ پیسے والا بھائی نہیں خرچ کر رہا ہے کہ دوسرے جو بھائی ہیں وہ مالی اعتبار سے غریب ہیں، سوچتا ہے میں ہی خرچ کروں، میرے ہی باپ ہیں، میری ہی والدہ ہیں۔ یہ مزاج ہمارا اور آپ کا بنا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، اس مزاج کے ساتھ اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی صفت تھی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو اگر اللہ نے اس لائق بنایا ہے، رشتہ داروں کی غربت میں، ان کی بیماری میں، آزاری میں، دکھ درد میں آپ کھل کر کے شرکت کیجیے، آپ کھل کر کے ان کا تعاون کیجیے، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ تو یہ سب سے پہلی صفت ہے جو ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے میں زندہ کرنا ہے۔ اس سے ایک دوسرے کو تقویت ملتی ہے، ایک دوسرے کو بڑا سہارا ملتا ہے۔ اور بتاؤں آپ کو، کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، بڑی مشہور روایت ہے، بارہا آپ حضرات نے سنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پلایا نہیں، مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ کہے گا پروردگار تو ساری دنیا کا رب تھا، تو ہر چیز سے بے نیاز تھا، تیری صفت سمدیت سورہ اخلاص میں بیان کی گئی۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کی اسے کوئی حاجت و ضرورت نہیں۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار یہ تو میں نے تیرے اوصاف پڑھے تھے تیرے کلام پاک کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے تیرے پڑوس میں فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرنے جاتا گویا کہ تو میری عیادت کر رہا ہے، اسے کپڑا پہناتا گویا کہ مجھے کپڑا دے رہا ہے، اس کی حاجتیں ضرورتیں پوری کرتا، اسے پانی پلاتا تو یہ اس کو نہیں گویا کہ مجھے پلا رہا ہے۔ اور اگر اس کی ضرورت پوری نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے مجھے نہیں پلایا، نہیں پہنایا، میری ضرورت پوری نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے، بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، ساری زندگی فحاشی کرنے والی، بدکاری کرنے والی عورت ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ ہم اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے ایمان والے بندے کو یا نہ ایمان والا صحیح، ہمارا غیر مسلم بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے تو اللہ کا بندہ، اگر اللہ کی مخلوق کتے کو پانی پلانے پر مغفرت ہوتی ہے تو ان انسانوں کو جن کو اللہ نے فرمایا کہ ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے، اور ایمان والا جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک بھی ہے تو اس ساری کائنات کے نظام کو چلاؤں گا، جو اللہ کی نظروں میں اتنا محبوب ہے، اس کی حاجت، اس کی ضرورت، اس کے تقاضے پورے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں، کیا جنت خالی نماز پڑھنے پر ملے گی؟ ہم نے اور آپ نے نماز پڑھی، یقیناً 5 وقتہ نمازی ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری نماز سے ہمارے پڑوسی کو کیا فائدہ؟ ہمارے روزوں سے ہمارے پڑوسی کو کیا فائدہ؟ بات آئی نماز اور روزوں کی تو اس کو بھی سنیے، نماز کا فدیہ، روزے کا فدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے؟ علماء کرام سے پوچھئے گا،
مسکینوں کو کھانا کھلانا. کیا مطلب؟ مسکینوں کو اگر آپ کھانا کھلاتے ہیں تو نماز جو چھوٹ گئی ہے جانے والے کی، اس نماز کا وہ بدل بن جاتا ہے. اس نماز کا اجر و ثواب یا اس کے اوپر جو گرفت ہونے والی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو مواخذہ ہونے والا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے اس بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے. ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ دین نماز پڑھ لینے کا نام ہے، روزہ رکھ لینے کا نام ہے. اگر اسی کا نام تھا دین تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا فدیہ، روزے کا فدیہ مسکینوں کے کھلانے کو کیوں ٹھہرایا ہے؟ میرے بزرگوں، اس کو بھی دین سمجھیے. اپنے رشتہ داروں کی خدمت، معاشرے کی خدمت، پڑوسیوں کی خدمت، یہ ہماری اور آپ کی اہم ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے تعلق سے فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کے پڑوسی مامون نہ ہو، محفوظ نہ ہو. ہم جائزہ لے کے دیکھیں، کیا ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہے؟ نالی کا، ناپدان کا، راستے کا، چھجے کا، دروازے کا، کھڑکی کا کون سا ایسا جھگڑا ہے جو ہمارے اندر پایا نہیں جا رہا ہے؟ آخر اپنے پڑوسیوں کو خوش کرنے میں کون سی ایسی دشواری آ جاتی ہے ہمیں؟ ذرا سا تھوڑا سا وہ نرم ہو جائے، تھوڑا سا ہم نرم ہو جائیں، اس طریقے سے اپنے تمام معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے. میرے بزرگوں، بات کہیں سے کہیں چلی گئی. میں عرض آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں یہاں عرض کر رہا تھا کہ جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہاں ہماری جان کے اوپر بھی حملے ہیں، ہمارے مال کے اوپر بھی حملے ہیں، ہماری ایمان کے اوپر بھی حملے ہیں. اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے وہ نبوی نسخہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے. تو میں نے اس کے استشہاد کے لیے، اس کے دلیل کے لیے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت آپ کے سامنے پیش کی کہ پہلی مرتبہ جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. انکا لتصل الرحیم. دوسری صفت آپ کے اندر یہ ہے وتحمل الکلّ. آپ بوجھ کو اٹھاتے ہیں. کیا مطلب بوجھ اٹھانے کا؟ اس کے کئی مطلب ہیں. ٹھیک ہے، ایک ساتھی جا رہا ہے، اس کا بیگ بڑا وزنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اٹھا لیا، اسٹیشن پہ یہاں وہاں اس کی مدد کر دی. ایک بوجھ اٹھانا یہ مطلب ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر بچے بہت ہیں، اس کے اوپر قرضہ بہت ہے، اس کے اخراجات بہت ہیں، تو ان بچوں کو اٹھا کر کے اس کا بوجھ ذرا ہلکا کر دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ابو طالب کے بچے بہت تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے حقیقی چچا تھے اور ابو طالب کے بھائی تھے، چونکہ ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب چچا ابو طالب کے اوپر بچوں کا بڑا بار ہے، بہت بوجھ ہے. تو جا کر کے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا. کہا کیوں نہ ہو کہ ان کے کسی بچے کو آپ گود لے لیں، کسی کو ہم گود لے لیں، اس طریقے سے چچا ابو طالب کا بوجھ ہم لوگ بھی اٹھا لیں اور ان کا بوجھ ذرا ہلکا ہو جائے. چنانچہ اس طریقے سے پہنچے. وہ باقاعدہ ایک تفصیلی واقعہ ہے. اور پھر اسی وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لے لیا تھا. وہ ایک، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنا ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے. معاشرے کے اندر اپنے بھائی کے بچوں کو گود لینا، ان کی پڑھائی کی پوری کفالت کر لینا، ان کے قرضے کو اتار دینا، ان کو اس طریقے سے ان کے اوپر جو بار ہو، بوجھ ہو، جو سہارا ہو، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. وَتَحْمِلُ الْكَلْ. اور آگے کا جملہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. آپ معدوم کو کماتے ہیں. معدوم کہتے ہیں مفلس کو، فقیر کو، قلاش کو، نادار کو. نادار کو کمانے کا کیا مطلب ہے؟
اصلاً ہوتا کیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے اور آپ کے ہاں معاشرے میں شادی بیاہ میں یا جب بھی ملاقات ہوتی ہے، کوئی امیر آ گیا، پیسے والا آ گیا، جاہ و منصب والا آ گیا، آدمی لپک کے اس سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں برپا کیے گئے تھے، وہاں کمزوروں کو، یتیموں کو، بے سہاروں کو، ضعیفوں کو، اس طرح کے لوگوں کو مزید کچلا جاتا تھا، مزید مسلا جاتا تھا، ان کو بے حیثیت بنا کر رکھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کمزوروں کو جب دیکھتے تو ان کو لے کر کے آتے اور یہ کہتے یہی میری کمائی، یہی میرا سرمایہ، یہی میری دولت۔ چنانچہ حضرت سلمان کو دیکھیے، حضرت صہیب کو دیکھیے، حضرت بلال کو دیکھیے، ایک غریبوں کی، ناداروں کی، مفلسوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے، ہمیشہ چمٹا کے رکھتے تھے۔ تو سماج کے اندر جو دبے اور کچلے لوگ ہوں، بے حیثیت بے وقات لوگ ہوں، ان سے محبت کرنا، ان سے تعلقات بڑھانا، ان سے اپنے روابط کو استوار کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کو اپنی دولت سمجھنا، جس طریقے سے ایک باغبان کو لگائے ہوئے درخت کے پھل سے محبت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس طرح کے افراد سے محبت کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے نبی کی خاص صفت ہے، نبی کی خاص سنت ہے۔ اس سنت کو ہمیں اور آپ کو زندہ کرنا ہے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور اس کو ایک دوسری طریقے سے بھی اس لفظ کو پڑھا گیا ہے، تکسب کے بجائے اس کو پڑھا گیا ہے وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومِ۔ تکسب کے معنی ہوتے ہیں کہ معدوموں کو یعنی قلاشوں کو آپ کمواتے تھے، یعنی اگر برسر روزگار نہیں ہے تو ان کو باقاعدہ آپ روزگار فراہم کرتے تھے، آپ ان کے لیے کوئی ایسا انتظام کرتے تھے کہ ان کی روزی روٹی کا بندوبست ہو جائے، وہ کمانے لگے۔ دیکھیے سماج اور معاشرے کے اندر ایک تو یہ ہے کوئی پریشان حال ملا، 100 200 400 سے اس کی مدد کر دی گئی، لیکن ایک یہ ہے کہ 2 4 ہزار 10 ہزار 20 ہزار اگر اللہ نے نوازا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، لاکھوں اگر خرچ کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شادی بیاہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، تماشے کے اندر، بلا وجہ کے ڈی جے اور باجے کے اندر لاکھوں اڑا دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، اپنی دولت میں آگ لگا دیتے ہیں۔ اسی دولت سے آپ کسی محلے کے اندر ایک غریب آدمی کو برسرے روزگار کر دیجئے، آپ اس کو بطور قرض دیجئے، یہ رقم ہم آپ کو دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کا پیٹ پالیے، آپ اپنا کاروبار کیجئے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلاشوں، محتاجوں، فقیروں کو کمواتے تھے۔ محدثین نے اس لفظ کی تشریح یہ بھی کی ہے وَتُكْسِبْ الْمَعْدُومِ، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَتَقْرِي الضَّيْفِ، مہمانوں کی ضیافت کرتے تھے۔ مہمان پہلے تو شہروں کے اندر یہ بات معیوب سمجھی جاتی تھی، دیہاتوں کے اندر الحمدللہ مہمانوں کو بڑی قدر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن یہ جو نئی تہذیب آئی، نیا تمدن آیا، نیا کلچر آیا، اب مہمان کو شہروں میں جس طریقے سے آدمی بار سمجھتا تھا، اب دیہاتوں کے اندر بھی آدمی مہمانوں سے منہ چرانے لگا، ان سے بھی کترانے لگا۔ صحیح طریقے سے یہ دیکھتا ہے یہ مہمان امیر ہے، اس سے کوئی مفاد وابستہ ہے، کوئی کاروبار اس سے کر سکتے ہیں، یہ کسی ہمارے کام آ سکتا ہے، چائے پلائیں گے، استقبال کریں گے، بڑی بشاشت سے ملیں گے۔ لیکن اگر ایسا مہمان جس سے کوئی بہت زیادہ الیک سلیک نہیں، چلتے پھرتے مل گیا ہے، آدمی اس سے منہ چرانے لگتا ہے، منہ چھپانے لگتا ہے، اپنی مصروفیت مشغولیت کا بہانہ بنانے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص صفت تھی وَتَقْرِي الضَّيْفِ، اور خاص طور سے یہ صفتیں اس ماحول میں اس لیے بہت زیادہ اہم تھیں، عربوں کے یہاں اس طرح کا کوئی تمدن نہیں تھا، ایسا کوئی ہوٹل نہیں تھا، ایسا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو مہمانوں کی ضیافت وہ لوگ اپنے لیے سب سے بڑے فخر کی چیز سمجھتے تھے۔ عربوں کے یہاں ایمان لانے سے پہلے بھی
ان کے یہاں تمام برائیاں تھیں، وہ جوا ہے، سٹا ہے، سود ہے، رشوت ہے، شراب ہے، قتل و غارت گری ہے، لوٹ مار ہے، یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن یہ خوبی تھی کہ مہمان کا بڑی فراخ دلی سے وہ اکرام کرتے تھے، مہمان کے آنے کے اوپر اپنا سب کچھ لٹا دیتے تھے، عزیز ترین چیز کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو ہمیں اور آپ کو زندہ کرنا ہے۔ مہمانوں کی ضیافت، فقیروں کے ساتھ ہمدردی، قلاشوں کے ساتھ کاروبار ان کو برسر روزگار بنانا، اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، اور خاص طور سے آج کل کے اس ماحول میں اسلام کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، بے قصوروں کو، مظلوموں کو، معصوموں کو ایسے ماحول میں ان کے گھر کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، یہ ہمارے نبی کی خاص سنت ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وقت نہیں ہے ورنہ میں ان تمام چیزوں کو واقعات کی روشنی میں تفصیل سے بیان کرتا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کو مضبوط کرتی ہیں، اور ان 5 کام کرنے والوں کے ایمان کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرتا ہے، ان کے جان کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ معاشرے اور سماج کے تعلق سے آپ بہت زیادہ کام آتے ہیں، معاشرے کو مضبوط کرتے ہیں، سماج کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور بتاؤں آپ کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں دیکھی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا مشاہدہ کیا تھا، دیانت کا مشاہدہ کیا تھا، اسی امانت اور دیانت سے متاثر ہو کر شادی کا پیغام بھیجا تھا، لیکن اس موقع پر انہی چیزوں کا تذکرہ کیا جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاشرے کو مضبوط کرنے والی صادر ہوتی تھی۔ وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ بڑے امانت دار ہیں، آپ بڑے عبادت گزار ہیں، آپ بڑے دیندار ہیں، آپ بڑے بااخلاق ہیں، اس طرح کی آپ بہت زیادہ اوراد و وظائف کی پابندی کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ وہ کام کرتے ہیں جس سے معاشرہ پھلتا ہے، سماج پھیلتا ہے، معاشرے کو انرجی ملتی ہے، لوگوں کو طاقت اور قوت ملتی ہے، زندگی کا حوصلہ ملتا ہے۔ اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہو میری ماؤں اور بہنوں تک، تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں چند منٹ ان سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں اس واقعے سے خاص طور سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اسلام کی تبلیغ میں، دین کی اشاعت میں ہماری مائیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم اس میں کیا کر سکتی ہیں، ہمارا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے، ہم کون سا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیے، اس دنیا کو جو ایمان ملا ہے، جو اسلام ملا ہے، قرآن ملا ہے، اس قرآن کی سوغات کو تقسیم کرنے میں، اس ایمان کی دولت کو جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے، اس میں سب سے پہلا حصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسی جملے کا ہے جس جملے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت ملی تھی، حوصلہ ملا تھا، طاقت ملی تھی، قوت ملی تھی۔ وہ کون سا جملہ تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو کر کے آئے تو حضرت خدیجہ نے کہا تھا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، یعنی آپ کو ڈھارس بندھائی، آپ کو حوصلہ دیا۔ ہماری مائیں اور بہنیں اور کچھ نہیں کر سکتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کی ہمت بندھائیں، اپنے شوہروں کو ہمت بندھائیں کہ یہ دین کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اس راستے کے اندر آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی،
دقتیں آئیں گی، ہمت نہ ہاریے، اللہ آپ کا ساتھ دے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ قدم بڑھائیے، اللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ جو ایک جملہ ہوگا وہ اندر سے ایک نئی روح عطا کر دے گا، اندر سے ایک طاقت اور قوت سے بالکل آدمی کو بھرپور کر دے گا، ایک ہوا، ایک پمپ کا کام کرے گا آپ کا یہ جملہ۔ جس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زبانی طور پر تسلی نہیں دلائی، یہ ہمت کے ڈھارس کے الفاظ نہیں کہے، بلکہ عملی طور پر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس ہاتھ پکڑ کر لے گئیں، کہا چچا یہ آپ کے بھتیجے کچھ بیان کرتے ہیں، ذرا سنیے تو صحیح یہ کیا کہتے ہیں۔ پہلے تسلی، اس کے بعد عملی طور پر جو کچھ وہ کر سکتی تھی وہ انہوں نے کیا۔ آپ بھی اس دین کی اشاعت کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی ہوں، کہہ سکتی ہوں، آپ نہیں کچھ کر سکتی، گھر کے اندر اتنا تو کر سکتی ہیں، اپنی بچی کی تربیت، اپنے بچوں کو نبیوں کے قصے سنائیے، حضرت ابراہیم کا قصہ، حضرت موسیٰ کا قصہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے واقعات۔ یہ بہت سی ہماری بچیاں ہیں، پڑھی ہیں، لکھی ہیں، اردو، ہندی، انگلش، کچھ نہ کچھ چیزیں پڑھ لیتی ہیں، موبائل کے اوپر گیم کھیل رہی ہیں، فیس بک میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیے، ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اس طرح کے یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے واقعے کو بچپن میں سن لیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایمان سے اسے محروم نہیں کر سکتی ہے۔ وہ پہلی فرصت میں یہ سوچے گا کہ اگر آگ میں ہمیں ڈال بھی دیا جائے گا تو آگ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکے گی، ہمیں ذرہ برابر اذیت نہیں پہنچا سکے گی۔ اور میں بتاؤں آپ کو، بچے جو ہوتے ہیں بڑے معصوم ہوتے ہیں، ان کے دل کی تختی بڑی صاف ہوتی ہے، بہت سادہ ہوتی ہے، ماؤں سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ہم گھر کے اندر رہتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہمارا اپنا جو ہے، میں اپنے تجربے کی بات بتاتا ہوں، کوئی بات ہم کہیں گے اتنی آسانی سے وہ قبول نہیں کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی بات اس کی ماں کہتی ہے فوراً ایک جذبات کے تحت بالکل جذباتیت کے ساتھ اسے ایکسپٹ کرتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں باپ سے زیادہ بچے اپنی ماؤں سے قریب ہوتے ہیں، اور خاص طور سے بچیوں کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کتنا پڑھتی ہے، کیا کام کرتی ہے، کتنا جاگتی ہے، کب سوتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کی تمام حرکات و سکنات سے مائیں واقف ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم لوگ بد اخلاقی کے، بد کرداری کے جو واقعات سنتے ہیں، ہماری مائیں معاف کریں، کہیں نہ کہیں بچیوں کی وہ تمام حرکات و سکنات سے ان کو علم ہوتا ہے، اس کی اطلاع ہوتی ہے، لیکن وہ اس پہ چشم پوشی کرتی ہیں، اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، سنجیدگی سے اس کو نوٹس نہیں کرتی، سمجھانے کی کوشش نہیں کرتی، باپ کو مطلع نہیں کرتی۔ جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے اور سارے سماج اور معاشرے میں بالکل تھو تھو ہونے لگتی ہے، تب وہ بتاتی ہیں ہاں ایسا ہو رہا تھا۔ یاد رکھیے میری ماؤں، اس موقع کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، خدا نہ کرے اگر کسی علاقے میں، کسی گاؤں کے اندر، کسی گھر میں آگ لگ جائے تو اس آگ کو بجھانے کے لیے بچہ، بوڑھا، نوجوان، کمزور، بیمار، عورت، مرد، سماج اور معاشرے کا ہر آدمی اپنے اعتبار سے کوشش کرتا ہے، کوئی پانی ڈالتا ہے، کوئی دھول ڈالتا ہے، کوئی لوٹا ڈالتا ہے، کوئی ادھر سے تعاون، کوئی ادھر سے تعاون۔ اس وقت بے حیائی کی، فحاشی کی ایک آگ ہے جو لگی ہوئی ہے، جو ہمارے سماج کو کھائے جا رہی ہے، ہمارے سماج کو جلائے دے رہی ہے۔ ایسے ماحول میں ہماری ماؤں کو بھی بہت اہم رول ادا کرنا چاہیے۔ آخر کیسے سکون کی نیند آ جاتی ہے؟ آپ اپنے محلے میں، اپنی رشتہ داریوں میں، اپنے گاؤں میں ارتداد کے واقعات سنتی ہیں، بد اخلاقی، بد کرداری کے قصے سنتی ہیں،
اور آپ کو سکون کی نیند آ جاتی ہے، تڑپ جانا چاہیے۔ یہ وہ دین ہے جس دین کی حفاظت کے لیے، جس کی تبلیغ کے لیے سب سے پہلے جان کا نذرانہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کیا تھا۔ میری مائیں، اگر کل قیامت کے دن، غور سے سنیں میری مائیں، کل قیامت کے دن حضرت سمیہ نے پوچھا کہ جس دین کے لیے، جس اسلام کے لیے، جس ایمان کے لیے میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، اسی دین کا جنازہ، اسی اسلام کا جنازہ تمہارے گھروں سے نکل رہا تھا، تمہاری بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی تھیں، غیر مسلموں کے ساتھ وہ نکاح کر رہی تھیں، اور تم سکون سے سوتی رہی، کیا جواب دو گی؟ کیا تمہاری ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ یہ صرف اماموں کی، مؤذنوں کی، نوجوانوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی ذمہ داری ہے؟ کیا اس دین کی اشاعت میں حضرت خدیجہ نے، حضرت عائشہ نے، حضرت فاطمہ نے اور دیگر ازواج مطہرات نے، صحابیات نے کوئی رول ادا نہیں کیا، کوئی قربانی نہیں دی؟ کیا وہ اپنی ذمہ داریوں سے بالکل خاموش بیٹھی رہی؟ یہ ساری ہمیں لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ سبھی حضرات بھی اللہ کے یہاں اسی طریقے سے پوچھی جائیں گی، اسی طریقے سے آپ کی بھی گرفت کی جائے گی، باز پرس کی جائے گی، جیسی باز پرس ہم لوگوں کی جائے گی۔ اللہ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے آپ بھی بچ نہیں پائیں گی۔ بچے آپ سے متاثر، بچیاں آپ سے متاثر، اور بتاؤں شوہر بھی سب سے زیادہ آپ سے متاثر ہوتا ہے۔ کسی کی سنے نہ سنے، ماں باپ کی نہیں سنتا، اساتذہ کی نہیں سنتا، اپنے پیر و مرشد کی نہیں سنتا، لیکن آپ کی سنتا ہے۔ آپ اپنی ہر بات سنوا لیتی ہیں، ہر چیز منوا لیتی ہیں۔ آپ اس کی بے دینی کو، بد اخلاقی کو، بد کرداری کو، بد دیانتی کو آپ کیوں نہیں دور کر پاتی؟ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غلط طریقے سے رقم کما کر لا کر کے دیتا ہے، آپ کیوں نہیں منع کرتی کہ یہ حرام کی رقم، یہ رشوت کی رقم، یہ کرپشن کی رقم ہمارے گھر میں نہیں آئے گی؟ آپ کیوں نہیں منع کرتی ہیں؟ آپ کیوں اس کی بد اخلاقیوں کے اوپر خاموش رہتی ہیں؟ آپ کے کپڑے نہ بنے، زیور نہ بنے، آپ کو میکے میں جانے نہ دیا جائے، آپ پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتی ہیں۔ وہ نمازیں چھوڑتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتا، صحیح طریقے سے تربیت نہیں کرتا اپنے بچوں کی۔ آپ خاموش، بچیاں ہی نہیں، بل آپ کا شوہر آپ سے متاثر، آپ کا بھائی آپ سے متاثر، آپ کے باپ آپ سے متاثر۔ آپ ان تمام کو ان کی غلط کاریوں پر ٹوک سکتی ہیں، روک سکتی ہیں، لیکن اس کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے دنیاوی ضرورتوں کے لیے آپ بہت سارے طریقے، بہت ساری تدبیریں اپنا لیتی ہیں، شوہر کو دیندار بنانے کے لیے، بچے کو با ایمان بنانے کے لیے، با اخلاق بنانے کے لیے، بچے کو صاحب ایمان بنانے کے لیے آپ کوشش کیجیے، فکر کیجیے، اور کچھ نہیں کر سکتی ہیں، دعائیں مانگیے، اس کے لیے اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے۔ اپنے بچوں کے مستقبل کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تمام نمازیں اور وظائف الگ پڑھتے تھے، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے 2 رکعت اور پڑھتے تھے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، اگر آپ نیک ہوں گی، صالحہ ہوں گی، دیندار ہوں گی، تقیہ نقیہ ہوں گی، تو آپ کے اثرات بچوں پر پڑیں گے، دینداری ان میں آئے گی، ایمانداری آئے گی، اخلاق آئے گا، ان کا کردار نکھرے گا، کرپشن سے، جھوٹ سے، ان تمام چیزوں سے وہ بچے بچیں گے۔ تو کہیں نہ کہیں اس معاشرے کی بے دینیوں کو، بد اخلاقیوں کو دور کرنے میں آپ بھی بڑا اہم رول ادا کر سکتی ہیں۔ اور تو اور بات آئی تو اب اس کو بھی سن ہی لیجئے، معاشرے اور سماج میں، خاندان میں، محلے میں، پڑوس میں بہت سے جھگڑے جو ہوتے ہیں، ان جھگڑوں کی جڑ آپ ہوا کرتی ہیں۔ بسا اوقات آپ جب چاہتی ہیں تو 2 خاندانوں میں صلح ہو جاتی ہے، آپ چاہتی ہیں تو 2 خاندانوں میں بالکل سرپٹول ہو جایا کرتی ہے۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو کم سمجھتی ہیں،
آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت اہم گرفت ہوگی۔ اس لیے یہ سوچ کر کے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ صرف مردوں کی ذمہ داری ہے معاشرے کی اصلاح کی، سماج کے سدھار کی، معاشرے سے بگاڑ کو دور کرنے کی، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داریوں سے، اپنی آپ کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس سے آپ بھی بچ نہیں پائیں گی۔ تو ہر طریقے سے آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ یہ ہماری ماؤں کی، بہنوں کی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں تلخ میں نے کہی ہوں، لیکن میں بھی اسی سماج کا آدمی ہوں، اسی معاشرے کا آدمی ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو کچھ میں نے کہی ہیں، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے یہ تمام چیزیں سنتا ہوں، اس لیے یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں۔ خاص طور سے اگر کوئی جملہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو برا لگا ہو، اس کے لیے معافی چاہوں گا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ جو حالات ہیں ہندوستان کے، اور ہندوستان ہی نہیں عالمی سطح پر سب سے زیادہ اس وقت جتنی بھی تنظیمیں، تحریکیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، یا اسی طریقے سے اور جو بھی ہیں، وہ تمام تنظیمیں، تحریکیں، تمام مذاہب، تمام ادیان باطلہ کے افراد اس ایمان کی دولت کو ہم سے اور آپ سے چھیننے کے لیے باقاعدہ وہ سارے کے سارے متحد ہو چکے ہیں۔ اور یہ ایمان کی دولت وہی دولت ہے جس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دعائیں، اور خاص طور سے سورہ فاتحہ میں، اور ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں ہمیں اور آپ کو سکھائی ہیں۔ یہ ان دعاؤں کا بھی ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا ہے، اس ایمان کو بچانے کی فکر کرنی ہے، اس ایمان کو پہنچانے کی فکر کرنی ہے، اور یہ فکر ہر فرد کو، ہر بچے کو، ہر نوجوان کو، ہر ماں کو، ہر بہن کو کرنا ہے۔ ورنہ یہ جو حالات ہیں 10-20 سال کے اندر اتنی تیزی سے اور تبدیل ہوں گے، ہم اور آپ پھر وہ جو سیلاب ہوگا الحاد و لادینیت کا اور ارتداد کا، جس کو ابھی ہم نہیں محسوس کر پا رہے ہیں، اور خاص طور سے یہ جو مخلوط تعلیم ہوتی ہے اس کے تعلق سے بھی میں نے آپ سے کہا، یہ ایسے سیلاب ہیں فواحش کے، جن کے اوپر بند باندھنا، جن کو روک پانا ہمارے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جو ہمیں اور آپ کو وقت دیا ہے، وقت رہتے ہم ان تمام کمیوں، کوتاہیوں، آنے والے ان خطرات کو، ان تمام چیزوں کو محسوس کر لیں، اور اس کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔